اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ناظرین محترم، پروردگار عالم اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں فرمایا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے۔ مفسرین نے اس حوالے سے بہت ساری تفسیریں لکھی ہیں۔ اگر ان تمام کا مختصر مفہوم بیان کر دیا جائے تو اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ انسان کی زندگی اللہ کی بندگی کے سوا بے قیمت ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو یہ بندگی کیا ہے کہ جسے پروردگار عالم نے انسانوں کی خلقت کا مقصد قرار دے دیا۔ تو اس حوالے سے بھی علماء نے بندگی کی کچھ تعریفیں کی ہیں، اور ان کا بھی اگر ہم مفہوم بیان کر دیں تو بندگی یعنی انسان کی زندگی کا ہر وہ کام کہ جو اللہ کے لیے ہو، رنگ خدائی میں ہو اور خالص ہو، تو اسے بندگی کہا جاتا ہے۔ اب یہ بندگی کیا ہے کہ اس بندگی کا کمال کیا ہے، راز بندگی کیا ہے، پروردگار عالم نے کیوں انسانوں پر اپنی بندگی فرض کی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت کو لیں اور پھر واقعہ کربلا کو اس کے ساتھ اگر ہم لیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ راز بندگی اور کمال بندگی کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بندگی کا پہلا رکن وہ یہ قرار دیتے ہیں کہ انسان تمام تر جان، مال اور اولاد کو اللہ کی امانت سمجھیں اور اللہ کے حکم پر اللہ کی راہ میں انفاق کریں۔ یہ بندگی کا پہلا رکن ہے۔ اگر ہم اس رکن کو واقعہ کربلا کے ساتھ اگر ہم جوڑیں تو امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے مکے کی سمت نکلا تو اس وقت بہت سارے جلیل القدر اصحاب آپ کے سامنے آئے۔ مدینہ والے عزیز و اقارب تمام آپ کے گرد جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ مولا آپ قیام نہ فرمائیے، آپ مکہ نہ جائیے، کیونکہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، لشکر نہیں ہے، یزید کے پاس بہت بڑی فوج ہے، آپ کو شہید کر دیا جائے گا، آپ کا پورا کنبہ قتل ہوگا، آپ کا تمام اموال لوٹ لیا جائے گا، تو آپ مکہ نہ جائیے۔ یہ فرمائش تھی۔ تو اس وقت امام علیہ السلام نے ایک وصیت نامہ جناب محمد بن حنفیہ کو دے دیا۔ اس کی آخری کلمہ یہ ہے اور اس میں فرماتے ہیں وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب سب کچھ اللہ کی طرف سے ہیں تو یعنی کیا کہ جب اللہ کی طرف سے سب کچھ ہیں تو اللہ کی امانت ہیں، اور اب اللہ کی امانت کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، اس میں گھبرانا کیسا؟ اسی لیے امام حسین علیہ السلام پورے خاندان، اپنی جان اور پورے اموال کو اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ تو یہ بندگی کا پہلا رکن ہے کہ جو اللہ کے حکم پر اللہ کی راہ میں انفاق کریں۔ اسی طرح امام بندگی کا دوسرا رکن جسے قرار دیتے ہیں وہ اللہ پر بھروسہ۔ تو اس حدیث کے اس جملے کے ساتھ واقعہ کربلا کو لے لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ اس نے شہید ہونا ہے، پورا کنبہ کربلا کی سرزمین میں قتل ہوگا، اموال لوٹ لیے جائیں گے، لیکن توکل اتنا تھا کہ امام نے یہ سمجھا کہ میرا فریضہ اللہ کی دین کو بچانا ہے، اللہ کے نظام کو قیام کرنا میرا فریضہ ہے، نتیجے کی طرف مجھے دیکھنا نہیں ہے۔ یعنی فریضہ، انسان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنا وظیفہ نبھائیں، نتیجہ کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ تو امام حسین نے یقیناً ایسا کیا۔
جان دے دی، سب کچھ اللہ کے راہ میں قربان کر دیا، لیکن نتیجے کی طرف نہیں دیکھا۔ لیکن جب اللہ پر توکل کیا، اللہ پر نتیجے کو سپرد کیا، تو بعد میں نتیجہ کیسا نکلا۔ عاشور کے بعد جب تمام تر امام حسین کا کنبہ لٹ چکا، لیکن جب جناب زینب سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا دیکھا، تو کہا ما رأیت الا جمیلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے اپنی پوری تحریک کا جو نتیجہ تھا وہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ اب جناب زینب کے سامنے یہ واضح ہو گیا تھا کہ قیامت تک حسین کی تحریک سے ایک اچھا نتیجہ نکلے گا، وہ نتیجہ جناب زینب کے سامنے تھا، اس لیے کہا ما رأیت الا جمیلا۔ تو یہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام راز بندگی اور کمال بندگی ہمیں سکھا کر گئے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام بندگی کا تیسرا رکن جسے قرار دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تکمیل، اور اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو روکیں، اس سے پرہیز کریں۔ اب واقعہ کربلا کو لے لیجئے۔ امام حسین کے قیام کا مقصد ہی اصلاح معاشرت تھا۔ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، خود امام فرما رہے ہیں کہ میں معاشرے کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خاطر میں قیام کر رہا ہوں۔ تو واقعہ کربلا میں بندگی کا یہ رکن بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اگر آپ کربلا میں راز بندگی اور کمال بندگی دیکھنا چاہتے ہیں تو خود امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ کہ جو روز عرفہ کے دن آپ نے دعا میں فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ وَمَاذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ۔ پروردگارا، جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا۔ اور اسی طرح اگر انبیاء ما سلف کی تاریخ کو اگر ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں، خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو اگر ہم پڑھ لیں تو یقیناً بندگی کے انہی 3 بنیادی جو رکن ہیں ان کا امتحان ہوا، اور ان پر کامیاب ہونے کی وجہ سے ابراہیم کمال بندگی اور راز بندگی کو سمجھ گئے، تو پھر پروردگار عالم نے اسے مقام امامت سونپ دیا، منصب امامت اسے عطا کر دیا۔ ابراہیم سے بہت سارے امتحانات اللہ نے لیا، لیکن جو 3 بڑے امتحانات تھے انہی 3 بنیادی ارکان کی تھی۔ پہلا امتحان جو ابراہیم سے لیا گیا وہ اللہ کی بندگی کا تھا، کیونکہ ابراہیم ایسے معاشرے میں پیدا ہو گئے تھے کہ جہاں پر بت تراشے جا رہے تھے، وہاں پر صنم کدے آباد تھے، وہاں پر ابراہیم نے اللہ کی بندگی کر کے دکھانی تھی، اور ابراہیم نے کر کے دکھایا، اور ابراہیم امتحان میں کامیاب قرار پایا۔ دوسرا امتحان کہ جو ابراہیم سے لیا گیا وہ ابراہیم کے توکل پر تھا کہ اللہ پر کتنا بھروسہ ابراہیم رکھتا ہے۔ تاریخ کی سب سے بڑی آگ ابراہیم کے لیے جلا دی گئی، روشن کر دی گئی ابراہیم کو جلانے کے لیے، لیکن ابراہیم گھبرائے نہیں، اور ابراہیم نے نتیجے کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور اپنے مشن سے ہٹے نہیں، اپنے وظیفے کو جان لیا اور اپنے مشن پر قائم رہا۔ نتیجہ اچھا ملا ابراہیم کو، ابراہیم کامیاب قرار پائے۔ اور تیسرا امتحان کہ جو ابراہیم کا لیا گیا، اسی امانت داری اور صبر ابراہیم کا لیا گیا۔ ابراہیم کے لیے حکم ہوتا ہے کہ جوان سالہ بیٹا قربان ہو، اور ابراہیم اس میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اب اگر اس کو واقعہ کربلا سے لے لیں، اگر شرط امامت ابراہیم کے لیے توکل تھی، تو کربلا میں اللہ پر بھروسہ رکھنے والے وہ مجاہدین تھے کہ جو 3 دن کے بھوکے پیاسے رہے، اور اسماعیل قربان ہوتا جا رہا ہے لیکن اللہ سے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ اگر ابراہیم کے لیے
منصب امامت دینے کے لیے جو شرط امانت داری اور صبر کو رکھا گیا اور عبادت اور بندگی کو رکھا گیا، تو عبادت گزار ایسے کہ اگلی اکبر کی آذان سے عاشور کا دن شروع ہوا اور تیر و تلوار کے سائے میں حسین کے سجدے میں عاشور کا دن ختم ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔